جو کچھ بھی قدرت الہیہ ہو سکتی ہے وہ علی کو حاصل ہے. دیکھیں عیسیٰ کا فخر ہے ہمارا رسول. عیسیٰ آئیں کہیں کہ نماز، عیسیٰ کہیں نہیں میں آپ کے پیچھے، میں آپ سے آگے کیسے بڑھ جاؤں، میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کو کبھی پشت نہ دکھانا. بھائی اشارہ کیا ہے میں نے، دیکھتا ہوں میں کہاں تک سمجھے آپ. جناب عیسیٰ کہیں گے میرے امام سے کہ یا ابن رسول اللہ افکیف تقدموا، میں آپ پر تقدم کیسے کروں جبکہ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان لا تقدموا بین یدی اللہ، کبھی بھی اللہ کو پشت نہ دکھانا، کبھی بھی اللہ سے آگے نہ ہونا. حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں، کون کہ جن کو عیسائی کہہ رہا ہے اللہ کا بیٹا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پشت دکھانا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو پشت دکھائی. آپ کی طرف پیٹ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی طرف پیٹ کرنا. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ آئیں گے تو کیسے آئیں گے، کعبے کی طرف پیٹ ہوگی. کیا عمدہ جملہ میں نے عرض کیا اور آپ ایسے ہی گزر گئے. ہائے ہائے. امام کا اختیار اور امام کا مرتبہ یہ کہ دنیا کعبے سے پیچھ نہ کرے بلکہ سینہ اور الٹے قدموں واپس جائے. کعبے کی طرف پشت نہیں کرتی دنیا، پیچھے جاتی ہے الٹے قدموں. لیکن یہ امام ہے اور اس کا اختیار ہے، کعبے کا مختار ہے، کعبے کی طرف پشت کیے ہوئے ہے، قبلے کی طرف پشت کیے ہوئے ہے. کعبے کو معلوم ہے میں صرف کعبہ ہوں اور یہ پشت کیے ہوئے یہ قبلہ ہے، یہ قبلہ ہے. اچھا پھر نہیں سمجھا تو پھر سمجھا دوں. لو اب تو دلیل آ گئی، پھر سمجھاتا ہوں آپ کو. نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے، محراب ہے نا، محراب جس میں پیش نماز کھڑا ہوتا ہے، محراب کی پشت جو ہے وہ کعبے کی طرف ہوتی ہے. کاش کہ آپ سمجھ جاتے. بھائی محراب مسجد کے باہر نکلی ہوتی ہے، محراب کی جو پشت ہے اس کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف، اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے اور اس محراب میں نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں نماز پڑھی جاتی ہے. تو جس کے ذمے نمازیں کی جاتی ہیں، جس کے حوالے نمازیں کی جاتی ہیں، اس کو اختیار ہے چاہے کعبے کی طرف سینہ کرے چاہے کعبے کی طرف پشت کرے. محراب ہیں یہ تو اختیار دے رہا ہے. ہر اختیار لے کے بیٹھے، اور اس لیے ولایت ضروری ہے ماننا، نہیں تو یہ نفاق اور منافقت ہو جائے گی کہ جب مشکل پڑتی ہے تو پکارتے انہی کو ہیں چاہے کوئی بھی ہو. میں یہ تجربہ بیان کر رہا ہوں، مشاہدہ. جب کسی پر مشکل پڑتی ہے، ان پر بھی کہ جو یا اللہ مدد کہنے کے قائل ہیں، جب ان پر بھی مصیبت ہوتی ہے تو وہ بھی یا علی مدد کہتے ہیں، وہ در پردہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو کھلے عام یوں نہیں کہہ سکتے کہ کچھ روٹی پانی بھی تو چلنا ہے، روٹی پانی کا مسئلہ ہے، لیکن پکارتے ہیں آ کے، کسی دروازے پر جھکتے ہیں. ہر شے جہاں بھی ہے جو بھی ہے وہ پکارتی ہے انہی کو آواز دیتی ہے، انہی کو بلاتی ہے، اور یہ فوراً پہنچتے ہیں مدد کو مشکل کشائی کرنے کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پہنچتے ہیں. تو اب ولی ہے نا، تو جب ولی ہے تو پھر تمام وہ اختیار ہے اس کے پاس جو اللہ کا اختیار ہے. بات میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات اتنی مضبوط بیٹھ جائے کہ اگر کبھی بحث بھی کرو تو اسی جملے کے حوالے سے کہ جو اختیار اللہ کا ہے وہی اختیار ولی اللہ کا ہے. اس لیے ہم ہر کس و ناکس کو ولی نہیں کہتے، اس لیے ہم انسانوں کو ولایت کے عہدے پر نہیں سمجھتے، اس لیے ہم صرف ولایت علی کی مانتے ہیں اور کسی کی ولایت نہیں مانتے، چاہے وہ پہلی ولایت ہو چاہے دوسری چاہے تیسری، ہم نہیں مانتے. پیغمبر جس کے سپرد کر کے گئے ہم اس کو مانتے ہیں. پیغمبر جس کے سپرد کر کے گئے اور پیغمبر نے بتایا. کیوں بتایا؟ اس لیے کہ یہ ولی جو ہے یہ سمجھائے گا کہ اللہ کون ہے. متوجہ ہو میری طرف؟ یہ سمجھائے گا کہ اللہ کون ہے. بغیر اس ولی کے تمہیں اللہ کے صفات سمجھ میں نہیں آئیں گے.
اب ایک جملہ کہہ دوں، اگر سمجھ سکنا تو سمجھ لینا، اور نہیں سمجھنا تو گھر جا کے سمجھنا. یہ ولی سمجھائے گا کہ اللہ کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، اس کے کیا صفات ہیں. میں تمہیں بتاؤں کہ نہج البلاغہ میں علی نے کیا کہا. علی نے کہا کہ دیکھو اللہ احد ہے، اللہ کے یہ صفات ہیں کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے. یہ تمام اللہ کے صفات ہیں. جس نے، اب پڑھو سنو نہج البلاغہ، کہا جس نے اللہ کی ذات سے صفت کو الگ کیا. اب تو سمجھاؤں تمہیں، 5-7 منٹ مجھے اور چاہیے آپ کے، تاکہ میں بات واضح کر سکوں. ہے اجازت مجھے آپ کا کچھ وقت لینے کی؟ ہاں دیکھیے، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ کے صفات، ہے نا. اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ. اللہ یہ ذاتی نام ہے اس کا، ہے نا. اب یہ اصل میں اس کا آپ مصدر پڑھے تو یہ تھا الہ. الہ سے بنا اللہ، اور الہ جو ہے وہ تھا اللہ. اللہ سے بنا الہ، یعنی الف لام ہٹایا تو الہ رہ گیا، اور اللہ میں الف لام ہٹایا الہ رہ گیا، اور الہ میں الف لام لگایا تو اللہ ہو گیا. یہ ہے اس کا ذاتی نام جو اس کے صرف اپنے لیے مخصوص ہے. اب کچھ ہیں اس کے صفات جو میں نے ابھی بتائیں، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، ذوالجلال والاکرام، یہ تمام اس کے صفات ہیں. علی کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات ہے اور صفت ہے. جس نے بھی اللہ کی ذات کو صفت سے الگ مانا یا اللہ کی صفت کو اس کی ذات سے الگ کیا تو اس نے دوئی پیدا کی. دوئی پیدا کی یعنی دوئی پیدا کی یعنی دو گانا کیا، جدا گانا کیا، الگ الگ کیا. جس نے بھی اللہ کی ذات کو صفت سے الگ مانا اس نے دوئی پیدا کی. جس نے دوئی پیدا کی اس نے اللہ کا شریک بنایا، اور جس نے شریک بنایا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں، اور ظالم کی بخشش نہیں. یہ علی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات اور صفت الگ نہیں ہے. جس نے اللہ کی صفت کو اس کی ذات سے الگ کیا گویا اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، گویا اس نے شرک کیا. اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات اور اس کی ذات میں شرک نہیں ہو سکتا. جب اس کی ذات میں شرک نہیں ہو سکتا تو پھر مشرک کون ہے؟ سمجھیے، ذرا سا سمجھے میرے بزرگ، مجھے ذرا سا میرے بزرگ مجھے اگر سمجھ لیں. نوجوانوں کے لیے شاید دقیق مسئلہ ہو لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں اور سمجھا کے رہوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میری ذات میں شرک نہیں ہو سکتا، میں شرک سے مبرہ ہوں، میرا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو جب میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو میرا شریک بھی نہیں ہو سکتا. میں شریک، میرا شریک کار کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میری ذات میں شرک کر ہی نہیں سکتا کوئی. تو پروردگار جب تیری ذات میں شرک ہو ہی نہیں سکتا تو پھر مشرک کون ہے؟ پھر کس کو کہا جا رہا ہے کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک نہ کرو؟ کہا شرک یہ ہے کہ میری ذات سے میری صفت کو الگ الگ کیا تو تم نے گویا شرک کیا. میری ذات کو صفت سے الگ کیا، تم نے شرک کیا. کیسے؟ یعنی تم نے دو اللہ بنا لیے، ایک ذات والا اللہ، ایک صفات والا اللہ. جملہ دوں گا انتظار میں ہیں آپ. اگر تم نے ذات کو اور صفت سے الگ کیا اس کا مطلب ہے تم نے دو اللہ بنا لیے، ایک ذات والا اللہ، ایک صفات والا اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اور علی نے کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات سے اس کی صفت الگ نہیں ہے، ذات اور صفت ایک ہی ہیں. اور مسجد کوفہ کے منبر سے علی نے اعلان کیا نحنو صفات اللہ، ہم ہیں اللہ کے صفات جو اس سے الگ نہیں ہو سکتے. سمجھے آپ؟ داد ہے میری طرف سے آپ کو، میں داد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ سمجھے. علی نے کہا نحنو صفات اللہ، ہم ہیں اللہ کے صفات کہ جو اس کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے ذات سے الگ، ذات اور صفات. اب یہ باتیں کہ یہ کیسے آئے، یہ 12 کیوں ہوئے، یہ 14 کیوں ہوئے، یہ انسان کی شکل میں کیسے آئے، یہ باتیں اس کا معجزہ ہے، وہ جانے اور یہ لوگ جانے. اگر تم پھر وقت دو تو تمہیں یہ بات بھی سمجھا دوں. ملا صدرہ بہت بڑے فلسفی، ان کی کتاب اسفار اربع ہے.
بہت بڑے فلسفی. انہوں نے ایک جملہ لکھا. جملہ کیا لکھا؟ جملہ یہ لکھا کہ وہ نبی کو سمجھا رہے ہیں کہ نبی کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا نبی ایسا ہوتا ہے انسانوں میں کہ جیسے کسی جانور کا جو غول ہوتا ہے اس پر جیسے کوئی چرواہا، جیسے چرواہا جانوروں کو چراتا ہے، بالکل نبی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے امت پر نبی ہے اسی طرح کہ جس طرح جانوروں پر چرواہا ہے. سمجھ گئے نا؟ چرواہا کیا کرتا ہے؟ جانوروں کو چراتا ہے اور پورا ایک غول لے کے چلتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے. وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی جانور باہر نہ جانے پائے اور پورا غول لے کے چلتا ہے کہ وہ اس کے اشارے پہ چلتے، چرواہے کے اشارے پہ چلتے. ملا صدرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جو ہے وہ بالکل چرواہے کی طرح ہے اور امت جانوروں کی طرح ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں ملا صدرہ کہ امت جانور حیوانوں کی طرح ہے اور نبی ان پر چرواہے کی طرح ہے کہ نبی ان کو لے کے چلتا ہے. انہوں نے کہا تم کبھی چرواہے پر غور کرو کہ چرواہا جس جانور کے بھی غول کو چلا رہا ہے، مثلا بکری کو چلا رہا ہے، تو وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے بکریوں کا کہ وہ بکریوں کی زبان سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ بکریوں کی زبان سمجھتا ہے اور جب کوئی بکری ممیاتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بکری کیا کہہ رہی ہے اور وہ مثلا پانی مانگ رہی ہے، کھانا مانگ رہی ہے، تو چرواہے کو معلوم ہو جاتا ہے. وہ بکری کی زبان سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اس کو اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے چرا چرا کے کہ وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتا ہے اور ان کی زبان میں جواب بھی دیتا ہے اسی طرح. تو اب اگر تم یہ سمجھو کہ کہیں بکری کوئی یہ سمجھے کہ یہ جو چرواہا ہماری زبان میں ہمیں جواب دے رہا ہے تو یہ چرواہا بھی ہم جیسا ہے، تو اس میں چرواہے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر کہیں کوئی بکرا یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ ہمارے ہی جیسا ہے اس لیے کہ ہماری طرح اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس میں بکرے کا قصور ہے. اس میں نبی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں چرواہے کا کوئی قصور نہیں. ملا صدرہ کہہ رہے ہیں، یہ جا کے پڑھ لیے کہ ذمہ داری سے عرض کیا میں نے ایک جملہ ان کے حوالے. انہوں نے کہا ہے ملا صدرہ بہت بڑے فلسفی ہیں، اسفار اربعہ کی کتاب ہے. پہلے سفر میں 4 سفر انہوں نے لکھے ہیں فلسفے کے. پہلا سفر جو ہے عقل کا سفر، اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو یہ اس میں بکری اگر یہ سمجھنے لگ جائے تو انسانوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی ہماری طرح اٹھ بیٹھ رہا ہے تو ہماری طرح ہے. یہ ہماری مجبوری ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے جیسا بنا کے بھیجا تاکہ ہم سمجھ سکیں توحید کیا ہے. تو اب ولی معصوم وہ سمجھائے گا کہ اللہ کیا ہے. بغیر اس کو دیکھے تمہیں توحید سمجھ میں نہیں آئے گی، خدا کی قسم. اس لیے علی کے فضائل پڑھنا ضروری ہے ہر مجلس میں تاکہ تمہیں توحید سمجھ میں آتی رہے، لوگ توحید کی ڈگر سے نہ ہٹنے پائیں. ایک مثال دوں اور گفتگو ختم کروں کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں احد ہوں. احد واحد بھی نہیں، احد. احد ہوں. کسی مقام پر میں نے مثال عرض کی تھی، میں احد ہوں. احد، لیکن میں ایسا احد، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود ہوں. ہر جگہ موجود ہوں، ایک ہوں مگر ہر جگہ موجود. ہے تم میں سے کوئی کہ جو اٹھ کے یہ سمجھا سکے کہ اللہ ایک ہے اور ہر جگہ موجود ہے؟ تو کس طرح ہے؟ کسی کے باپ میں ہمت کے سمجھا سکے کسی مثال سے؟ نہیں ہے. جب تک ولی نہ سمجھائے، جب تک علی نہ سمجھائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اللہ ایک ہے اور ہر جگہ کیسے موجود ہے. تو کہا سلمان فارسی نے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ علی کیا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے علی کو سمجھاتے ہیں. دیکھیے بار بار جو قدغن لگتی ہے کہ بھائی کب تک پڑھا جائے گا خیبر خندق، کب تک علی علی کرو گے، کب تک علی علی کرو گے، یہ ہے مسئلہ.